اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرما کر اس میں خیر و شر کے جذبات پیدا فرمائے، جس پر اللہ کا قرآن گواہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ انسان کی آزمائش کی جائے کہ کون سے جذبے کو انسان استعمال کرتا ہے اور کس جذبے پر کتنا قابو رکھتا ہے۔ انسان کے اندر جو ایموشنز اللہ کریم نے پیدا فرمائے ان میں سے ایک اہم جذبہ جو ہے وہ غصہ ہے، اور دو طرح کی خواہشیں ایک مرکزی کردار انسانی زندگی میں ادا کرتی ہیں۔ ایک ہے پیٹ کی خواہش اور دوسرا غصے کے جذبات۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان غصے کے جذبات کو قابو رکھنے کے لیے قرآن عزیز کے اندر ہمیں ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو تنگ دستی اور خوشحالی میں اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا اور اللہ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں غصے کے گھونٹ کو پی کر معاف کرنے کا رویہ اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنا پسندیدہ بندہ قرار دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ہر طرح کے گھونٹ میں غصے کا گھونٹ پی جانا بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مختصر نصیحت فرمائی، لا تغضب، غصہ مت کر۔ آپ چاہتے تو کسی اور عبادت کی بھی نصیحت فرماتے، لیکن آپ نے فرمایا لا تغضب، کہ غصہ مت کر۔ آپ نے غصے سے بچنے کی جو نصیحت اپنے پیارے صحابی کو ارشاد فرمائی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ غصہ فقط ایک معاملہ نہیں، بلکہ غصہ اپنے اندر بہت سی برائیوں کا مجموعہ لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اسے روحانی ام الامراض کا نام دیا گیا کہ یہ بہت ساری بیماریوں کی ماں ہے۔ سیدنا محمد بن جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ غصہ ہر برائی کی چابی ہے، کیونکہ ایک ایسا مرض ہے جو بہت ساری برائیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی کوکھ سے بہت ساری برائیاں جنم بھی لیتی ہیں۔ مثلا غصہ اس شخص کو زیادہ آتا ہے جو تکبر اور اس کے علاوہ بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس مغالطے میں مبتلا ہو۔ کوئی بھی شخص جو عاجزی انکساری کرنے والا ہے، دوسرے لوگوں کو اپنے سے بہتر یا اپنے جیسا جاننے والا ہے، اسے ان پر غصہ بھی کم آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ویسے جو غصہ انسان کو آتا ہے، یہ جذبہ ابھرتا ہے انسان کے اندر، اس سے جنم لینے والی بہت ساری سوشل ایولز ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں۔
ان میں گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، غیبت، اس کے علاوہ اسی طرح اور بھی کئی ایک برائیاں اور خرابیاں ہیں جو سر اٹھانے لگتی ہیں۔ ہمارے ہاں غصے کو ایک ہوشیاری یا مہارت کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ مجھ سے ہر بات برداشت نہیں ہوتی، میں تو صاف منہ پر سنا دیتا ہوں، میں لحاظ کسی کا نہیں کرتا، اور میرا جب میٹر گھوم جائے، کھوپڑی گرم ہو جائے، میں اس وقت کسی کو نہیں چھوڑتا۔ یعنی اس قسم کی باتیں اب غصے کے حوالے سے کی جاتی ہیں اور اپنے آپ کو بڑا غصے میں ماہر گردانا جاتا ہے۔ یہ سب جملے استعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بڑی بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سب شیطان کے ہتھ کنڈے، وہ ایسے بہانوں سے اور ایسے جملوں کے ذریعے ہمیں غصے میں لا کر اپنے آلے کے طور پر ہمیں استعمال کرتا ہے، جس سے ہمارا اور ہمارے متعلقین، عزیز و اقارب، اہل خانہ اور دوستوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اور غصہ کسی ایک عارضی کیفیت کا اور حالت کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ یہ بیماری شخصیت پر گہرے نقوش چھوڑ جاتی ہے، اور غصے کے وقت بعض اوقات انسان کی شکل و صورت بھی بھیانک ہو جاتی ہے، اور انسان اپنے انسانیت کے مقام سے گر کر اپنے آپ کو حیوانیت کے مقام پہ لے آتا ہے، جبکہ لوگ وہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، ان کی صورتحال جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے باوقار، صالحین اور عمدہ اخلاق کے حامل انسان سمجھے جاتے ہیں۔ اور غصے میں انسان عقل مندی سے کم عقلی کا سفر پل بھر میں طے کر لیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس وقت میری عقل بالکل فیل ہو چکی ہے اور میں بغیر سوچے سمجھے بہت سارے ایسے عمل کر رہا ہوں کہ جو بعد میں میرے لیے وبال جان بنیں گے۔ گرم مزاجی اور اسی طرح کی کم عقلی میں غصہ انسان کو بسا اوقات بہت سارے نقصانات کر دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب تو غصہ کرتا ہے تو اچھلتا ہے، قریب ہے کہ تو کہیں چھلانگ نہ لگا دے اور یہ چھلانگ تجھے سیدھا جہنم میں پہنچا دے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تو فرمایا، بیٹا زیادہ غصہ بردبار آدمی کو ہلکا کر دیتا ہے۔ یہ احیاء العلوم میں روایت ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ غصہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں لوگ بسا اوقات چھوٹی سی بات، اگر شادی شدہ ہے طلاق تک نوبت کری جاتی ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر دیتے ہیں، ماں باپ اولاد کے بارے میں غصے میں آ کے کوئی ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں کہ جس کا نتیجہ بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ تو اس طرح غصے سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ وہ غصہ جو ہمارے مستقل مزاج کا حصہ بن جائے، اس کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق غصہ ایک رد عمل ہے جس کے اسباب میں ایک اہم سبب خوف کی کیفیت ہے، اور خوف ہمیشہ
نااہلی کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ گھر میں کیسے جاؤں، قرضے کیسے ادا کروں، گھر میں جاؤں گا تو بے سکون ہو جاؤں گا، کیونکہ بیوی ذمہ داریاں پوریاں نہ ہونے کے سبب سوال پر سوال کرے گی۔ اسی طرح گھر کے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی میں نے ادا کرنے ہیں، یہ خوف بھی اس کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ اب پھر جب یہی سوال گھر میں اٹھے گا تو وہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے وہ کیا کرے گا، جھگڑے پر اتر آئے گا۔ ایسی صورت میں غصے کا علاج اپنی نااہلی کو اہلیت میں بدلنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ انسان محنت کر کے کوشش کر کے اپنی جو ایک نااہلیت ہے اس کو اہلیت میں بدلے، اور اس طرح غصہ انسان کو کم آئے گا۔ اور پھر غصے کا ایک سبب جو ہوتا ہے خود ساختہ تصورات، مثلا خاندان، قبیلہ، رنگ، نسل کی وجہ سے بلا وجہ کی بڑائی کا ایک آدمی شکار ہو جائے، غلط فہمی میں اپنے آپ کو سب سے افضل سمجھے، کسی کی معمولی بدسلوکی پر اپنی پہچان جتا کر غصہ کرے، تو جانتا نہیں میں کون ہوں۔ غصے کے حوالے سے سب سے پہلے یہ اصول سمجھنا ضروری ہے کہ غصہ انسانی خواہشات اور جذبات کا لازمی جز ہے، لہذا غصے کے علاج کے حوالے سے جو بھی علاج ذکر کیا جائے گا وہ غصے کو قابو کرنے کے طریقے ہوں گے، نہ کہ ختم کرنے کے طریقے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں جو ایک ہی وار میں مد مقابل کو گرا دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو عین غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھ لے۔ دل اس بات کا شدت سے تقاضا کر رہا ہو کہ اپنی زبان کھولو، گالی گلوچ کرو، کسی کو تھپڑ رسید کر دو، گالیاں دو، اپنی بڑاس نکالو، گھر والوں پر چیخ چیخ کر اپنی بڑائی جتاؤ، غرض اپنے ہاتھ پیر یا زبان کے استعمال سے اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اور ساتھ یہ بھی مجھے تو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، میں تو ہیڈ آف دا فیملی ہوں یا میں تو بہت بڑا ہوں۔ جب یہ کیفیت انسان کے دل و دماغ میں چل رہی ہو، ٹھیک ایسی حالت کے دوران اپنے آپ پر قابو کرنا اور درگزر سے کام لینا، یہ واقعی بہت بڑے پہلوان سے بڑھ کر طاقتور بننے والی بات ہے، جس کو ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں بیان فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو ایک ہی وار میں مد مقابل کو گرا دے، بلکہ حقیقی پہلوان وہ ہے جو عین غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھ لے۔ سبحان اللہ۔ غصے کے علاج کے طور پر مختلف ماہرین نفسیات نے، صوفیاء نے کچھ مستقل طریقے ارشاد فرمائے ہیں جو اس کے علاج کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ غصے میں مبتلا شخص اپنے عیوب پر ہر حال میں نظر رکھے، یعنی انسان کے اندر کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں، عیب بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات کوئی دوسرا اس سے آگاہ بھی نہیں ہوتا، خود تو پتا ہوتا ہے من آنم کے دانم کہ میں کون ہوں۔ انسان اپنے عیب پر نظر رکھے کہ میرے اندر یہ خرابیاں ہیں، مجھ سے تو یہ بہتر ہیں، کیونکہ ان کی خامیاں جو خفیہ ہیں وہ اس کے علم میں تو نہیں ہے،
لہذا اپنے عیوب پر نگاہ رکھنے والا شخص، اس کے اندر عاجزی اور اپنے اصلاح کی فکر لگ جاتی ہے، اسی میں وہ مگن ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، اور یہ فکر جو انسان میں آ جاتی ہے عاجزی کی اور اپنی اصلاح کی، یہ بھی انسان کو غصے کی حالت میں کوئی ایسی حرکت کرنے سے روک لیتی ہے۔ پھر ایک چیز یہ کہ غصہ قابو کرنا ہمیشہ مفید رہا ہے، اور غصے کے تقاضے پر عمل کرنا ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ یعنی جب کوئی آدمی غصے کی حالت میں قابو نہیں پاتا اور وہ جو منہ میں آتا ہے کہتا جاتا ہے، جو ہاتھ سے آتا ہے کر بیٹھتا ہے، بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، اس کے کبھی بھی نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ اور اگر کبھی انسان کو غصہ آ گیا، وہ غصہ پی گیا، اس کے بعد اس نے صبر کر لیا، اس کے نتائج ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے غصہ نہ کر کے شرمندگی اٹھائی ہو، بلکہ ایسا شخص ہمیشہ اپنے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرے گا، اور ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے غصہ کر کے افسوس اور شرمندگی نہ اٹھائی ہو۔ اس کا اندازہ اپنے ارد گرد آپ معاشرے میں پھیلے ہوئے بہت سارے معاملات سے لگا سکتے ہیں، اور بعد میں پچھتاتے ہیں، کاش میں اس موقع پر اپنا ہاتھ روک لیتا، کاش میری زبان اس وقت یہ فضولیات نہ بولتی، میں اپنی زبان سے فلاں جملہ نہ کہتا۔ بہت سارے تعلقات، لین دین، رشتے، برادریاں، خاندان اس غصے کی عارضی کیفیت کی نظر ہو جاتی۔ غصہ آیا، کچھ ایسی زبان سے باتیں کہہ دی، گالی گلوچ کر دیا، بعض اوقات لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے معاملہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، طلاق کی حد تک معاملات پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ضمناً میں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ عموماً جب میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے میاں بیوی کا ایک تعلق ایسا ہے کہ ہر چیز شیئر ہے، گھر کی وجود سے لے کر گھر کی ہر چیز شیئر۔ اب کیا ہے کہ کسی نہ کسی بات پہ نظریاتی اختلاف ہو جاتا ہے، یا ویسے ہی کوئی بات۔ اب یہ ہے کہ اگر ایک فریق کو غصہ آ جائے، دوسرے کو چاہیے صبر کر لے۔ وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ بابا حکیم بھی گرم تو بابے حکیم نہیں، گولیاں بھی گرم۔ تو اگر ایک طرف سے غصہ آیا اور آگے طرف سے اس سے بھی زیادہ، تو اس سے معاملات کے اندر ایسا بگاڑ آتا ہے۔ ایک تو ہے ہاتھا پائی، گالی گلوچ وغیرہ وغیرہ، یہ بھی فضولیات، لیکن اس سے زیادہ شرعی نقطۂ نظر سے ایک خرابی یہ ہوتی ہے کہ 3 دفعہ غصہ آتا ہے، 3 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔ اب فقہ حنفی کے مطابق جب 3 دفعہ طلاق دے دی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی صورت باقی نہیں رہتی ان کے اکٹھا رہنے کی۔ قرآن پاک نے ایک صورت بتائی، خطاطن کے زوجن غیرہ، کہ وہ عورت اگر کہیں شادی کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالی کی قدرت کا نظام ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ خاوند فوت ہو سکتا ہے فرض کیا، یا ڈیورس کر دیتا ہے، پھر یہ پہلے خاوند کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، ادروائز نو چانس، کوئی ادروائز صورتحال نہیں ہے۔ اس کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ طلاق ایک مذاق نہ بن جائے، ایک ایسی چیز نہ بن جائے کہ جب بندے کا دل کرے جتنی طلاقیں دے دے، بعد میں رجوع کر لے، پھر طلاقیں دیتا پھرے۔ اسلام نے میکسیمم 3 کی حد مقرر کر دی کہ اگر 1 دفعہ یا 2 دفعہ طلاق دے دی تو اس میں رجوع ممکن ہے عدت کے دوران، اور بعد از عدت نیا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن 3 دفعہ دے دی تو پھر نیا نکاح بھی نہیں ہو سکتا اور ان کا رجوع بھی نہیں ہو سکتا۔
یہ بہت نازک معاملہ ہے، اور غصے کی حالت میں آ کے اس طرح طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر بعد میں پوچھتے پھرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، فیملیاں ٹوٹتی ہیں، بچے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، بیوی اسی طرح دربدر ہوتی ہے، کئی ایک معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی غصے کا ہی شاخسانہ ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی فیملی ایسی کہ بالکل ہی نہیں گزارا ہوتا، اینڈ آف دا ٹائم طلاق ہی ضروری ہے، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ غصے میں آ کے جب آدمی 3 دفعہ ہی کہے گا تو طلاق ہوگی، صرف 1 دفعہ ہی کہہ کے چھوڑ دے، جب عدت مکمل ہو جائے گی اپروکسیمیٹلی 3 منتھس، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ عدت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو تو بچے کی ڈلیوری تک عدت ہوتی ہے، کچھ صورتوں کے اندر جو عورتیں نا امیدی کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں 3 منتھس اکارڈنگ ٹو اسلامک کیلنڈر ایئر عدت ہوتی ہے، اور نارمل حالات کے اندر 3 سرکل تقریباً 3 مہینے عدت ہوتی ہے۔ تو عدت جب مکمل ہو جائے گی تو وہ خود بخود طلاق بائنہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد ان کا یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا، اور بعد میں اگر آپ اکٹھا ہونا چاہیں گے تو ان کے آپس میں نکاح ہو سکے گا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ جو غصہ ہے اس کا بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں، بلکہ 99.9% واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے غصے میں یہ کہہ دیا ہے، تو اس میں پھر بہت ساری پریشانیاں جو ہے وہ لاحق ہو جاتی ہیں۔ تو طلاق کی شرح جو تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، آپ کسی بھی جگہ ہمارے معاشرے کے اندر جو مفتی صاحبان فتوے دیتے ہیں چلے جائیں، کوئی بندہ آ کے نہیں پوچھے گا جی میں نے وراثت کی تقسیم کرنی ہے، میں بیٹیوں کو کتنا ایسا دوں، میں بہنوں کو کیا فلاں کو کیا ایسا دوں، فلاں کو کیا دوں، تو ایسا کوئی نہیں پوچھتا۔ باقی بھی مسائل کم، زیادہ تر مسائل جو ہوتے ہیں وہ طلاق کے ہی ہوتے ہیں۔ طلاق کی شرح میں جو تیزی ہے اس میں غصے کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ جب مرد حضرات غصے کی عین حالت میں معمولی تو میں ہوتی ہے، اس کو بس اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے طلاق کی نوبت تک پہنچا دیتے ہیں، اور اکثریت میں پھر بعد میں جب آتے ہیں پوچھنے کے لیے تو کہتے ہیں ہم نے غصے میں ایسا کیا ہے، اب ہم شرمندہ ہیں، ہمیں کوئی طریقہ بتایا جائے تاکہ ہم اپنی شریک حیات کو دوبارہ لا سکیں، بچوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔